میں حضرت مولانا ڈاکٹر اسماعیل امین صاحب سے وہ شروع کرتا ہوں، آغاز کرتا ہوں، اور مولانا آپ سے ہم گزارش کرتا ہوں کہ جو حج کی فرضیت کا حکم ہے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر، آپ اس کو ذرا واضح فرمائیے کیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ یہ بات تمام مسلمانوں پر عیاں ہے کہ حج ایک بہت ہی عظیم ایک عبادت ہے، جو مالی عبادت بھی ہے، بدنی عبادت بھی ہے، قولی اور فعلی عبادت بھی ہے۔ ماشاءاللہ، ساری عبادتوں کا یہ ایک خلاصہ ہے جی۔ اور حج اسلام کا ایک عظیم ایک رکن ہے۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں، ان میں سے ایک عظیم ایک رکن حج بیت اللہ الحرام ہے۔ ماشاءاللہ، اور حج کی اہمیت اور اس کی فرضیت بالکل ہی واضح ہے۔ جب اسلام کا ایک رکن ہے، 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے، تو اس کی اہمیت ہر ایک کے ہاں، ہر ایک کے پاس واضح ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 5 ارکان کی طرف واضح طور پر فرمایا بنی الاسلام علی 5، تو ان میں سے حج بیت اللہ الحرام کو اس میں ذکر فرمایا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں اس مبارک اس عمل کو ہر صاحب استطاعت شخص پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے واجب قرار دیا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ جی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لوگوں کے اوپر یہ واجب ہے کہ وہ بیت اللہ شریف کے حج کریں، ماشاءاللہ، یہ واجب ہے۔ جی۔ اور فرمایا کہ جو اس کے ساتھ انکار کرے گا تو اس کی سخت وعید سنائی، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، جی۔ اس کے وبال اسی کے اوپر پڑے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے نیاز ذات ہے۔ تو حج بیت اللہ الحرام جو ہے نا، اس کی فرضیت یہ ہر صاحب استطاعت انسان پر، ایک مسلمان پر، بالغ عاقل پر، جو انشاءاللہ شروط کے شکل میں بعد میں اس کا بیان ہوگا، ان پر یہ واجب ہے، فرض ہے۔ لیکن یہ اللہ کی طرف سے یہ آسانی ہے، چونکہ یہ مالی، بدنی اور ایک مشکل عبادت ہے، سفر میں ہے، جی۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر یعنی زندگی میں ایک دفعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے۔ جی۔ یہ سب پر، مرد، عورت سب پر جو صاحب استطاعت ہو ان کے پر اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے۔ اور اس کے حوالے سے علماء فرماتے ہیں کہ احادیث میں جو اس کی فرضیت کے حوالے سے ادلہ متواتر حد تک ہے، قطعی ثبوت ہے، بہت سارے ادلہ موجود ہیں کہ جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حج کو فرض قرار دیا ہے، واجب قرار دیا ہے۔ جی۔ اور اس میں ایک نبی علیہ السلام کی ایک حدیث واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خطبہ دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں خطبہ دیا، اور اس خطبے میں فرمایا، یا ایھا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا۔ اے لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر حج کو فرض قرار دیا ہے، اب پس تم سب حج کرو۔ اب ایک صحابی جو صحابہ کرام بہت زیادہ نیکی کے کاموں میں حریص ہوتے تھے، جی۔ وہ کھڑے ہو کے سوال کیا، یا رسول اللہ، ہر سال حج فرض ہے؟ جی۔ تو آپ علیہ السلام نے خاموشی اختیار کی، آپ نے جواب نہیں دیا۔ جی۔ 3 مرتبہ اس سائل نے سوال کیا، یا رسول اللہ، حج ہر سال فرض ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے بعد میں فرمایا کہ اگر میں کہتا کہ ہاں کہتا تو تم پر ہر سال فرض ہوتا، اللہ اکبر، ہر سال فرض ہوتا۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بھی میں تمہیں حکم دوں تو اسی کو سنا کرو، اسی پہ اپنے اوپر استطاعت کے مطابق یعنی اس پر عمل کیا کرو، زیادہ سوال نہ کرو۔ آپ نے یہ بھی فرمایا، جی۔ اور آپ نے فرمایا کہ اگر یہ میں ہاں کہتا تو تم پر یہ واجب ہوتا اور تمہارے یہ استطاعت سے باہر یہ کام ہوتا۔ جی۔ تو اس لیے جو نا حج کیا ہے، یہ ہر صاحب استطاعت پر زندگی میں، عمر میں ایک مرتبہ حج فرض ہے۔ اس کے ادا کرنے کے بعد اسی کو حجۃ الاسلام کہتے ہیں، اسلام کا وہ رکن والا حج۔ جی۔ اور اس پر تمام علماء کرام کا اجماع ہے، تمام علماء کرام کا اس پر اجماع بھی ہے۔ اب کتاب اللہ میں بھی اس کی دلیل واضح ہے، سنت رسول میں بھی دلیل واضح ہے، اور اس کے اوپر اجماع امت بھی ہے۔ اور اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ حج فرض ہے جب استطاعت ہو، جب انسان کے پاس حج میں جانے کا خرچہ اور مال آ جائیں جی۔ تو اس کو جلدی کرنا چاہیے۔
اسی وقت جب وہ صاحب استطاعت بنے اسی وقت وہ حج کرے. اس کے اوپر بھی علماء کے اندر رائے اختلاف رائے ہے, لیکن راجح یہی ہے جب بھی انسان کے اندر استطاعت آئیں تو وہ فوراً حج کرے, اس کو پھر لیٹ نہ کرے. نبی علیہ السلام نے اس کے اوپر حدیث بھی اس کی تاکید بھی فرمائی ہے کہ تعجلوا الی الحج, حج جلدی کیا کرو, کیونکہ تم میں سے کسی کو پتہ نہیں کہ اگلے سال اس کو کیا کس قسم کے حادثات سے وہ شکار ہوگا, اس کو پتہ نہیں ہے, بیمار ہوگا یا اس کے مال ختم ہو, اس لیے تم جلدی حج کیا کرو. آپ نے اس کے اوپر بھی بڑی تاکید فرمائی ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. جی مولانا, آپ نے بڑے اختصار کے ساتھ اور بڑے جامع کلمات کے ساتھ جو حکم ہے حج کا, حج کی فرضیت کا واضح فرمایا ہے. ناظرین, جو حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت مولانا نے ابھی سامنے ہمارے ارشاد فرمائی ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے کتنا پیار تھا. یعنی یہ دین سختی والا نہیں ہے. ایک تو اس دین کے بارے میں کہا کہ یہ الدین اليسر ہے, الدین العسر نہیں ہے. اور اللہ رب العالمین نے بھی جیسے رمضان کا مہینہ گزرا تو اس میں یہی فرمایا کہ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے, تنگی نہیں چاہتا. تو تمام عبادات کے لیے. لیکن حج کے معاملے میں دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی. اگر زبان رسالت سے اشارتاً بھی یہ بات نکل آتی کہ جی ہاں, تو سب کے لیے لازم ہو جاتا. کتنی رحمت ہے. لیکن اس کے باوجود اگر ہم بہانے تلاش کریں اور پہلو تہی کریں کہ جی ٹھیک ہے جی اس سال تو یہ کرنا ہے, اس سال تو مکان بنانا ہے, اس سال تو بچے کی شادی کرنی ہے, اس سال تو فلاں کام کرنا ہے, حج اگلے سال کر لیں گے, اس سے اگلے سال کر لیں گے, پھر زندگی کا تو بھروسہ نہیں ہے. پھر وعید بھی سنا دی کہ جو شخص استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہیں کرتا تو اللہ کو اس کے مسلمان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر, اس کے ایمان کی اللہ کو, اس کے مسلمان ہونے کی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. جیسے آپ نے آیت ارشاد فرمائی کہ اللہ غنی ہے, اللہ غنی, اس کو ہماری عبادات کی سجدوں کی کیا ضرورت ہے. یہ تو اپنے لیے جاتے ہیں, اپنے لیے جھکتے ہیں, اپنے لیے اپنی پیشانی کو رگڑتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے جس نے اتنا کچھ دیا ہے. اور پھر حج جیسی عبادت جس کو نصیب ہو جائے تو اس کو تو جاتے آتے لمحہ بلمحہ ایک ایک قدم پھونک پھونک کر رکھنا چاہیے کہ وہ اتباع رسول میں ہو, وہ بندگی رب میں ہو, اور یہ عبادت کا موقع کہیں ضائع نہ ہو جائے.